آج ہم بھی کہتے ہیں ہاں جی ہاں نماز پڑھنی چاہیے، آج ہم بھی کہتے ہیں ہاں جی ہاں روزہ رکھنا چاہیے، رکھتے کیوں نہیں؟ پڑھتے کیوں نہیں؟ بچہ اسکول نہ جائے سوٹا لے کے پیچھے پھرتا ہے، پورے کا پورا قربا نمازی کوئی نہیں۔ میرے عزیزوں تیرے میرے دل کے اندر احساس پیدا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیا جس نسل کے لیے دن رات ایک کر دیا، جس کے لیے نہ اپنا چھوڑا نہ پرایا چھوڑا، زندگی گال دی جوانی گال دی، بڑھاپا آ گیا تب بھی بڑھاپے کے اندر دن رات کام کرتا پھر رہا ہے، کس نسل کے لیے جسے کلمے کا مفہوم نہیں آتا؟ رب اکبر کی قسم ہے، ناراض نہ ہونا، مجمع بیٹھا ہوا ہے، او میرے پیاروں 50 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، جس نماز میں سورہ فاتحہ قل اللہ پڑھتے ہیں، جس نماز میں تحیات پڑھتے ہیں، کتنی بد نصیبی کی بات ہے، آج تک مجھے اس نماز کا ترجمہ ہی کوئی نہیں آتا ہے۔ اگر پتہ لگ جاتا سبحانک اللہم کا مطلب کیا، سورہ فاتحہ میں نے کیا مانگا، سورہ اخلاص میں نے کیا کہا، رکوع میں نے کون سی اللہ کی تعریف کی ہے، سجدے میں نے خدا کو کس نام سے پکارا، التحیات میں نے اللہ کے آگے کیا کیا جھولی پھیلائی، اگر اس کا مفہوم پتہ لگ جاتا، رب اکبر کی قسم ہے نماز میں اتنا مزہ آتا سلام پھیرنے کو دل نہ کرتا۔ تمہارے علاقے میں کوئی بڑا آ جائے، کسی بڑے کے پاس بیٹھنے کا موقع مل جائے، کوئی سیلفی بنواوے گا، کوئی اس کے قریب آ کے بیٹھے گا، کوئی حال چال پوچھے گا، کوئی کہے گا یار چل چلے شام ہوگی گا 2 منٹ اور بیٹھ جائے، بار بار موقع نہیں ملتے۔ میرے عزیزوں جب دعا کے لیے انسان کے ہاتھ اٹھتے ہیں، انسان کو پتہ لگ جاتا میں کس کے سامنے بیٹھا ہوں اور کون میرے سامنے ہے، میں کس سے مانگ رہا ہوں کون مجھے دے رہا ہے، رب اکبر کی قسم ہاتھ نیچے لانے کی کبھی اسے موقع نہ ملتا، کبھی ہاتھ نیچے نہ لاتا، اسے جب یقین آ جاتا لینے والا کون ہے اور دینے والا ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا خدا ہے۔ کیا وجہ تھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نماز کہ میرے عزیزو جسم سے دین نکال لیا جاتا، انہیں پتہ نہ لگتا؟ کیا وجہ تھی صحابہ اکرام کی نماز؟ پیٹ پہ 2 پتھر باندھ کے ساری رات کھڑے ہو کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے، خود امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک رکعت میں 10 پارے پڑھا کرتے تھے، جبرائیل علیہ السلام آ کے قدموں پہ ہاتھ لگایا کرتے تھے، اے مالک کائنات کے لاڈلے حبیب، آپ اپنے آپ کو اتنا کیوں کھپا رہے ہیں، آپ اتنی لمبی رکعتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتًحًا مُبِينًا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ کملی والے آپ کے اللہ نے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ کملی والے پھر آپ کے پیروں پہ ورم کیوں آ رہی ہے؟ کٹن داتا مسلے تے کھلوتے پیر سج جاوڑ، خدا کھے نہ جا کتنا عبادت اے جئی ہوئے۔ میرا محبوب کیوں مجھے رو رو کے دکھاتا ہے؟ مجھے میری کبریائی کی قسم، میری قدوسیت اور جلال کی قسم ہے، ماں اولاد کا رونا دیکھے ماں سے برداشت نہیں ہوتا۔ محبوب جب تیری آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے میں عرش والے خدا سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ کیوں رو رہا ہے؟ اگر ان کے بارے میں رو رہے ہیں جو بغیر کلمے کے مر رہے ہیں، اگر ان کے بارے میں رو رہے ہیں جو اللہ اس کے رسول کا اللہ کا کھا کر خدا کو پہچان نہ سکے، یہ ان کے بارے میں رو رہے ہیں جنہوں نے تیری رسالت اور ختم نبوت پر انگلی اٹھائی، تو محبوب قرآن میں میرا اعلان سن لے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ میں نے آپ کو خوشخبری دینے والا ڈرانے والا بھیجا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے اگر سارے جہنم میں چلے جائیں میں قیامت کے دن تیرے سے سوال کوئی نہیں کروں گا۔ جاؤ باڑ دے۔ کبھی جال کی قسم، کبھی دندال کی قسم، کبھی چہرے کی قسم، کبھی میرے عزیزو اللہ اکبر، میرے عزیزو ہمارے پر کرونا آیا، ہم نے سوچا وجہ کیا بنی، ہمارے پر ڈینگی آیا سوچا کیا بنی، ہمارے پہ گردن توڑ بخار آیا سوچا کیا بنی، یہود و نصارہ کی باطل طاقتیں ہمارے ساتھ آ کے ٹکرائی، ہم نے سوچا وجہ کیا بنی، فصلوں کی برکت اجڑ گئی، میرے عزیزو گڑے پڑ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے
لگے الہ العالمین تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا؟ شکلیں بدل دیتا ہے الہ العالمین، خوراک کی نالیاں بند کر دیتا ہے، گردوں کی بیماری دل کی بیماری دے دیتا ہے۔ الہ العالمین کیسے پتہ لگے گا تو اپنے بندوں سے ناراض ہے؟ فرمایا میں موسیٰ میری ناراضگی کی 3 نشانیاں، پہلی ناراضگی بے موسم بارشیں برساؤں گا، بے وقوفوں کے ہاتھوں میں حکومت دے دوں گا، بخیلوں کے ہاتھوں میں پیسہ دے دوں گا۔ مالک کائنات نے اپنی بے نیازی دکھائی۔ میرے عزیزوں فصلیں تیار ہونے لگی، جب میرے عزیزوں 1-1 فٹ کے برابر باہر آ گئی، جب تھوڑا سا اوپر چڑھی، جب ہریالی پیلے رنگ میں تبدیل ہونے لگی، گڑا پڑا آسمان سے، آندھیاں چلی، بارش آئی، ساری کی ساری فصلوں کو زمین پر بچھاڑ کے رکھ دیا۔ لوگوں نے کہا مر گئے مر گئے، فصلیں زمین پہ بچھ گئی۔ مولوی صاحب اگر فصل زمین پہ بچھ جائے تو پھر پیداوار نہیں ہوتی، دانا موٹا نہیں ہوتا۔ اللہ فرمانے لگے ٹھیک ہے میں اس کا الٹ کر کے نہ دکھاؤں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ مالک کائنات نے اپنی قدرت، اپنی کاراگری، اپنی شنائی دکھائی، کھڑی فصل کی پیداوار کو کم کر دیا، لیٹی فصل کی پیداوار کو بڑھا کے رکھ دیا، اور ساری کائنات کے انسانوں کو بتا دیا جو سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہ کر سکے وہ بندہ ہوتا ہے، جو کچھ نہ ہونے کے باوجود سب کچھ کر دے وہ بندوں کا خدا ہوتا ہے۔ یہی لا الہ الا اللہ کا یقین۔ رزق دینے والا اللہ، پیدا کرنے والا اللہ، آنکھیں اور آنکھوں کا نور دینے والا اللہ۔ میرے عزیزوں سارے وجود پر اللہ کا قبضہ، حکومتوں پہ اللہ کا قبضہ، زمین پہ اللہ کا قبضہ، سورج چاند ستاروں پہ اللہ کا قبضہ، کرسی عرش فرش پہ اللہ کا قبضہ، سمندر کی دریانی پہ اللہ کا قبضہ، اللہ کا قبضہ، اس کی گہرائی اونچائی پر اللہ کا قبضہ، ہواؤں پہ اللہ کا قبضہ، مٹی پہ اللہ کا قبضہ۔ اے میرا بندہ اس بات کا یقین تیرے دل کے اندر کیوں نہیں آ رہا؟ میرا کھا کر میری منافقت کر رہے ہیں، میرے سے منہ موڑ کے جا رہے ہیں۔ اگر میں اپنی آئی پر آ گیا، اگر میں اپنے جلال اور اپنے غصے کو دکھانے لگ گیا، اگر میں اپنی آئی پر آیا، تیری ترب خانی، تیری اکڑ کو میں پاس نہ کر دوں تو خدا نہ کہیو۔ آج میں تجھے آواز دے کے کہتا ہوں الصلاۃ خیر من النوم، اٹھ جا اٹھ جا۔ ڈاکٹر کے پاس بلڈ پریشر کے مرض والا جائے گا، دل کے جس کے بال بند ہے کہے گا چکنائی نہیں کھانی، کہے گا تو نے گھی نہیں کھانا، کہے گا تو نے موٹا گوشت نہیں کھانا، بڑا گوشت نہیں کھانا، فلانی چیز نہیں کھانی۔ جب ساری چیزوں پہ آئے گا بتا تیری صحت پہ سوال آئے گا کہ نہیں؟ جب اللہ اعلان کر رہا ہے، یہ اعلان میں نے ظہر میں نہیں کیا، عصر میں نہیں کیا، مغرب میں نہیں کیا، یہ اعلان میں نے عشاء میں نہیں کیا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہہ کے بلاتا رہا، آجا سجدہ کر لے، اس میں تیرا ہی فائدہ ہے۔ جب فجر کی نماز کا وقت آئے، اتنی عام نماز تھی، اتنا پاکیزہ اور عام سجدہ تھا، اس میں اللہ اعلان کر رہا ہوں الصلاۃ خیر من النوم، اٹھ جا آ جا، تہجد کے سجدوں کے مزے لے لے، مجھے رو کے دکھا جا، نصیبہ جگا جا، سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ کا ترانہ سنا جا۔ اگر نہیں آئے گا تو تیرا میرا جھیڑا، تیرا میرا جھگڑا ہو جائے گا، پھر میں بات مکانوں کی نہیں کروں گا، پھر میں بات دکانوں کی نہیں کروں گا، پھر میں بات اولاد کی نہیں کروں گا۔ الہی کیا کرے گا؟ امن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ تو IMF سے مدد لے، تیری مرضی، اقوام متحدہ کو اپنے قبضے میں کر لے، ورلڈ بینک سے مدد لے لے، تیری مرضی، کوئی کھاد ڈی پی ڈال لے، تیری مرضی، سپرے ڈال لے، تیری مرضی، صاف میٹھا پانی لگا، تیری مرضی۔ تیری آنکھوں کے سامنے تو میرے سے بغاوت کر کے دکھا، میں تیرے آنکھوں کے سامنے تیرے کاروبار کو اجاڑ کے نہ رکھ دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔